ہندوستان کے راجہ معین الدین اجمیری کو جلال آیا ہے. کہا ہے عورت تو سچ بتا رہی ہے یا پھر اسی بچے سے معاملے کی تحقیق کر دی جائے. اللہ اکبر اتنا کہا ہے شمس الدین کی عدالت کے اندر سناٹا چھا گیا. ہمیشہ بھی ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے, ہمیشہ بھی ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے. ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جائیں, ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جائیں کہ ظلمتوں میں نور کا روشن دیا ہو جائے گا, ظلمتوں میں نور کا روشن دیا ہو جائے گا. اور جو غلام حضرت خواجہ پیا ہو جائے گا, جو غلام حضرت خواجہ پیا ہو جائے گا, نسبت غوث البراہ نسبت خواجہ پیا, ساتھ اس نسبت کو تو رکھ جنتی ہو جائے گا, ساتھ اس نسبت کو تو رکھ جنتی ہو جائے گا. عزیزان محترم, جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے ابھی 2-4 دن کے اندر یعنی 27 دسمبر کو حضور غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی چھٹی شریف ہے. اور ہندوستان کیا ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک کے اندر بھی حضور غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی چھٹی شریف کی فاتحہ دلائی جاتی ہے. تمام عاشقان غریب نواز اپنے اپنے گھروں میں, اپنے اپنے محلے میں, اپنے اپنے دکان میں, مکان میں, اور جو عشاق جانے کی طاقت رکھتے ہیں وہ اجمیر شریف کی دھرتی پر پہنچ کر کے حضور غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی چھٹی شریف میں شرکت کرتے ہیں. عزیزان محترم ذرا غور کیجئے, حضور غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان نے جب تمام علوم و فنون سے فراغت کی, فراغت کرنے کے بعد جب اللہ کا مقدس ولی حضور معین الدین اجمیری بارگاہ رسالت میں پہنچنے کے بعد سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد کہا پروردگار عالم کے پیارے رسول, میں نے علم دین کو حاصل کیا لیکن اے اللہ کے مقدس رسول اب اس میں دین کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے, اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا. میرے دوستو غریب نواز کی شان ملاحظہ کرو. حضرت غریب نواز خانہ کعبہ کے سامنے یعنی روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں, اتنے میں روضہ رسول سے آواز آتی ہے, اے معین الدین اب تجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک ملک ہے ہندوستان, اس سرزمین کا رخ کر لے, اور رخ کرنے کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کر دے. اللہ اکبر. غریب نواز کو بشارت ملی ہے روضہ رسول سے. حضرت غریب نواز کہتے ہیں کہ جب مدینہ شریف سے واپس آیا, آنے کے بعد جیسے ہی دلی پہنچا, پہنچنے کے بعد حضرت غریب نواز دلی میں پہنچنے کے بعد آپ نے دلی کا گورنر, آپ نے دلی کے اندر تخت شاہی پر حضرت شمس الدین التمش کو بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد کہا ہے شمس الدین التمش تم کو جو ہے دہلی کی سرزمین پہ اور اس کے قرب و جوار میں سارے لوگوں کے پاس تک علم دین کو پہنچانا ہے, پرچم اسلام کو پہنچانا ہے, مذہب اسلام کو پہنچانا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو ذرا غور کرو, حضرت غریب نواز نے شمس الدین التمش کو تخت شاہی پر بٹھایا. بٹھانے کے بعد حضرت غریب نواز نے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی سے ملاقات کی ہے. ملاقات کرنے کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی سے کہا, اے قطب الدین بختیاری کاکی, آج معین الدین آپ کو دہلی کی سرزمین پر اجازت و خلافت دینے کے بعد آپ سے یہ کہتا ہے کہ دہلی اور اس کے اطراف و جوانب میں مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا جائے. اللہ اکبر. وہ اللہ کا مقدس ولی حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی نے معین الدین اجمیری کی اجازت و خلافت کو قبول کیا ہے. قبول کرنے کے بعد میرے دوستو ذرا غور کیجئے گا, جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کو خلافت مل گئی, حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی دہلی کی سرزمین پر مذہب اسلام کو جو ہے ترویج و اشاعت کرنے لگے, مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کرنے لگے. اتنے میں حضور غریب نواز نے دہلی سے آپ نے رخ کر لیا ہے ادارہ اجمیر کی دھرتی کا, راجستھان کی دھرتی کا رخ کیا ہے. ابھی غریب نواز دہلی سے چلے ہیں, چلنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا, بہرائچ شریف کی سرزمین پر آئے ہیں. ایک اللہ کا مقدس ولی
جس کو سالار مسعود غازی کے نام سے جانا جاتا ہے، معین الدین اجمیری نے کہا اے سالار مسعود غازی، تم کو بہرائچ اور اس کی سرزمین کو سنبھالنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غریب نواز نے حضرت سالار مسعود غازی کو مقرر کر دیا، قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی کی سرزمین پر مقرر کیا ہے۔ اب اتنا مقرر کرنے کے بعد حضرت غریب نواز کو ایک چٹھی ملی ہے، ملنے کے بعد غریب نواز راجستھان کا رخ کرتے ہیں۔ راجستھان کا رخ کرنے کے بعد جیسے ہی راجستھان پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد اللہ کے مقدس ولی نے مذہب اسلام کی شمع کو جلانا چاہا، لیکن راجستھان کی سرزمین پر جس کو اجمیر شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں کوئی اللہ اللہ کی صدائیں دینے والا نہیں تھا، وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کا مقدس ولی معین الدین اجمیری پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شعائیں بلند کی ہیں۔ شعائیں جب روشن ہوئی ہیں تو میرے دوستو غریب نواز اپنے ساتھ صرف 11 ساتھیوں کو لے کر کے پہنچے ہیں۔ جیسے ہی اجمیر کی دھرتی پر پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد میرے غریب نواز نے وہاں کے راجا پرتھوی راج سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کرنے کے بعد میرے غریب نواز نے وہاں مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، اللہ کے مقدس رسول کے پیغام کو عام کیا ہے۔ میرے دوستو پیغام کو عام کرنے کے بعد پرتھوی راج نے کہا یہ آپ جو ہے آپ ایسے بابا ہیں، آپ کا یہاں کوئی گزارا نہیں ہے، آپ کوئی جنگل کی راستہ اختیار کر لیں یا کہیں اور چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز کی شان کو ملاحظہ کرو۔ حضرت غریب نواز نے وہاں پہ پرتھوی راج سے کہا ہے، گفتگو ہونے کے بعد میرے دوستو واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، غریب نواز نے سب سے پہلی کرامت یہ دکھائی کہ جہاں پر پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھے تھے، حضرت غریب نواز اپنے ساتھیوں کو لے کر کے گئے، اسی مقام پہ بیٹھے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد حضرت غریب نواز کو جب ان کے نوکروں نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد میرا غریب نواز اٹھا ہے، اٹھنے کے بعد کہا اگر یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو وہی بیٹھے، آج سے کوئی نہیں بیٹھے گا۔ میرے غریب نواز کا اتنا کہنا تھا راجا کے اونٹ بیٹھے ہیں، صبح کو سارے نوکر عاجز آ گئے لیکن غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو اٹھا نہ سکے۔ میرے دوستو یہیں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرے غریب نواز اگر اجمیر کی دھرتی پر کسی بے بولے جانور کو بٹھا دے تو اس کو کوئی زمین سے اٹھا نہیں سکتا ہے۔ ہندوستان کے اندر اللہ کے مقدس ولی غریب نواز نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو بسایا ہے۔ اگر میرے غریب نواز نے بسایا ہے، اس کی یادگاری امام احمد رضا خان نے کی ہے، تو معلوم یہ ہوا ہندوستان کی سرزمین پلٹ سکتی ہے لیکن ہندوستان کے مسلمان کو باہر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے جب غریب نواز نے ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کو بسایا ہے تو اکھاڑنے کی بھی کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، مصیبتیں آتی ہیں آنے کا سامنا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا کہ ہر سختی کے بعد آسانی آتی ہے۔ اگر آج مسلمانوں پہ کوئی مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہا ہے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے، کل اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے کوئی آسانی کا راستہ فراہم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے حضرت غریب نواز ہندوستان کی سرزمین میں جب اجمیر کی دھرتی پر آئے، آنے کے بعد حضرت غریب نواز نے مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے بعد سب سے پہلے دلی کے اندر آپ نے خلیفہ بنایا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت دلی اور اس کے اطراف میں کی۔ کرنے کے بعد جب آپ کی شہرت کا فریرہ چہار جانب اڑنے لگا، جب آپ کی شہرت چار جانب میں عام ہو گئی، ہونے کے بعد کچھ اپنے ہی لوگ، کچھ اپنے مذہب اسلام کے ماننے والے، کچھ اپنے آپ کو نام نہادی مسلمان کہنے والے، انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بڑھتی ہوئی شہرت کو گوارا نہ کیا، کہا کسی طریقے سے اس کی شہرت کو
रुस्वा किया जाए, इसकी इज्जत को पमाल किया जाए। अजीजान मोहतरम जरा गौर कीजिएगा, वही हमारे मजहब के मुसलमान ही है, कुछ नाम निहाद लोग मिलकर के उन्होंने एक औरत से मामला किया। मामला करने के बाद एक चरवाहन से बात की है, कहा है चरवाहन, अगर तू आज गरीब नवाज के प्यारे खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अगर आप इल्जाम लगा देंगे तो आपको मालो जर दिया जाएगा, आपको खुश कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए उस औरत को तैयार किया गया, जब उस चरवाहन से कहा गया तो चरवाहन राजी हो गई। होने के बाद उसको मालो जर दिया गया। आने के बाद उस वक्त दिल्ली की सरजमीन पर हजरत शमसुद्दीन अल्तमश बैठे हुए हैं। उनका इंसाफ भी दुनिया के अंदर मशहूर है। अब शमसुद्दीन अल्तमश कौन है? वो शमसुद्दीन अल्तमश हैं जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जरा गौर करो, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्जाम लगा दिया गया। अल-मुख्तसरन समझिएगा, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया गया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खिलाफ एक चरवाहन को तैयार किया गया। वो चरवाहन तैयार हो गई है। होने के बाद अल्लाह अकबर, मेरे दोस्तों जरा गौर कीजिएगा, हजरत मोहतरम उन लोगों ने जब गरीब नवाज के प्यारे खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर तोहमत लगानी चाहिए तो उन्होंने चरवाहन को ले जा करके शमसुद्दीन अल्तमश की बारगाह में पेश कर दिया। करने के बाद जब उनकी अदालत लगने के बाद ये चरवाहन उठी। उठने के बाद इसने कहा, ऐ शमसुद्दीन अल्तमश, मैं नहीं चाहती थी कि आपको कुछ बताएं, क्योंकि मुझे मालूम है आपका इंसाफ जो है मशहूर और मारूफ है, लेकिन आज वाकया ऐसा पेश आया है कि आप किसी तरीके से इंसाफ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन अल्तमश ने इतना सुना, कहा, ऐ औरत आने वाली, जरा बता तो आखिर वो मामला क्या है जिसका मैं इंसाफ नहीं कर सकता हूँ। हज़रत मोहतरम उसी चरवाहन ने कहा शमसुद्दीन, बात ही कुछ ऐसी है, आप इंसाफ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, इतना कहने के बाद वहां लाखों का उनकी अदालत में मजमा है। चरवाहन ने कहा, अगर आप कहते ही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत शमसुद्दीन बैठे हुए हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी के खिलाफ वही चरवाहन खड़ी हो गई है। होने के बाद कहा, शमसुद्दीन अल्तमश, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मामला ये है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसकी शोहरत का फुरेरा आज यहाँ जमीन व आसमान में उड़ रहा है, जिसकी शोहरत आज यहाँ दिल्ली और उसके अतराफ में आम हो गई है, जिसकी इज्जत के अंदर 4 चांद लगे हुए हैं, उसने मेरे साथ घिनौना काम किया है, उसने मेरे साथ मामला बुरी तरीके से मामला किया है। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश ने सुना है। सुनने के बाद कहा, औरत जरा बता तो। कहा, मुझे मालूम है आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे, आपका इंसाफ तो मशहूर है, लेकिन आज इंसाफ नहीं कर सकेंगे। शमसुद्दीन अल्तमश अपने तख्ते शाही से खड़े हुए, कहा, चरवाहन बता मामला क्या है। चरवाहन ने कहा, ऐ शमसुद्दीन अल्तमश, ये मेरे पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है ये किसी और का नहीं है, तेरे पीर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की गलतकारी है। तेरे पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की गलतकारी का निशान ये है। अल्लाह अकबर। इतना सुना है। सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन अल्तमश भी हैरान और परेशान है कि आखिर मामला क्या है, आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे दोस्तों, हजरत शमसुद्दीन अल्तमश भी समझ गए हैं ये कोई भी हो, किसी की सोची समझी चाल है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चालें ऐसी होती हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी को बदनाम करना चाहे तो 4 लोगों को एक कहत करके उसके मालो जर दे करके अच्छी तरीके से बदनाम कर सकता है। यही मामला कुछ अल्लाह के मुक़द्दस वली हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ पेश आया है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जरा गौर करो, जब शमसुद्दीन की बारगाह में उस चरवाहन ने गरीब नवाज के प्यारे खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बदनाम करना चाहा, शमसुद्दीन अल्तमश तख्ते शाही से खड़े हुए, कहा, औरत जो तू बोल रही सच है? कहा, हाँ ये सच है। कहा, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की गलतकारी का निशान है।
اللہ اکبر. حضرت شمس الدین التمش نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں پیغام بھیجا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شمس الدین التمش کی بارگاہ میں آئے. درباری شاہی لگا ہوا ہے, سارے لوگ موجود ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقدس ولی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگانے کے لیے یہ سارے جال بچھائے تھے, وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, ٹھٹھے لگا رہے ہیں عدالت کے اندر کہ ہو نہ ہو آج تو قطب الدین بختیار کاکی کا کام تمام ہو جائے گا. لیکن میرے دوستو, جس کی حفاظت رب کرنا چاہے اس کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت میرے رب کے قبضے و قدرت میں ہے, دنیا کی کوئی طاقت کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی ہے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پیغام پہنچا ہے. جب پیغام پہنچا ہے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شمس الدین التمش کی بارگاہ میں آئے ہیں. آنے کے بعد کہا بتائیے شمس الدین التمش. اللہ اکبر. جیسے ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے, شمس الدین تخت شاہی چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے. کہا حضور آئیے گا. سارے لوگ مناظرے کو دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ معاملے کا مشاہدہ کر رہے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے. آنے کے بعد شمس الدین التمش نے اسی چرواہن کو بلایا. کہا ابھی جو تو نے الزام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر لگایا ذرا اس کو پھر سے کہے. وہ عورت آئی. آنے کے بعد بھرے مجمع میں کہا کہ اے شمس الدین التمش, میرے پیٹ میں یہ جو بچہ پل رہا ہے قطب الدین بختیار کاکی کی نشانی ہے. انہوں نے مجھ سے غلط کاری کی ہے. میں بکریاں چرا رہی تھی, وہیں پہ قطب الدین بختیار کاکی نے چند لوگوں کو بھیج کر کے مجھے اٹھوایا, میرے ساتھ غلط کام کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ حمل جو ٹھہرا ہے, یہ بچہ جو ہے یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے. اللہ اکبر. سارے مجمع میں سناٹا پسر گیا کہ آخر جس کی عزت کے ڈنکے, جس کے عزت کا چراغ چہار جانب میں بج رہا ہو, آج اس پہ اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے نگاہوں کو نیچا کیا. نیچا کرنے کے بعد دل ہی دل میں سوچا اے خواجہ معین الدین اجمیری, کیا تم نے اسی دن کے لیے مجھے دلی کا خلیفہ بنا کر کے دلی کے معاملات کو میرے سپرد کیا تھا؟ اللہ اکبر. اللہ کے مقدس ولی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دل میں خیال آیا. کہا شمس الدین التمش, اس عدالت کو 2-4 دن کے لیے بڑھا دیا جائے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. اب ادھر پیر کا بھی کہنا ہے, ادھر اللہ کا مقدس ولی ہے. میرے دوستو, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب شمس الدین التمش سے کہا, کہنے کے بعد کہا شمس الدین التمش اس عدالت کو 2-3 دن کے لیے بڑھا دیا جائے, 3 دن کا وقت دیا جائے. پہلے ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ نے 1 ہفتے کا وقت مانگا. وہی چربان کھڑی ہو گئی. کہا شمس الدین میں جانتی تھی کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ آج تک کوئی معاملہ آیا اس کے لیے عدالت کو ملتوی نہیں کیا گیا. آج عدالت کو ملتوی کرنا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے ہو. اللہ اکبر. پھر شمس الدین التمش کو جب یہ تانے دیے, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا اگر 1 ہفتے کا ٹائم نہیں تو 3 دن کا ٹائم دیا جائے. میرے دوستو 3 دن کا, یعنی اس کے اندر بہت مختلف روایتیں ہیں, لیکن بہالفاظ روایت یہ آتا ہے کہ حضرت شمس الدین نے جو ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ٹائم دیا ہے. دینے کے بعد میرے دوستو آتا ہے کہ 3 دن کے لیے عدالت بڑھا دی گئی. بڑھانے کے بعد میرے دوستو ذرا غور کیجئے گا, اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جس کی شہرت کا فریرہ ہر 4 جانب اڑ رہا تھا, آج جب وہ شمس الدین کی عدالت سے نکلا ہے, اس اللہ کے مقدس ولی کا سر بھی نیچا ہے. ایک طرف لوگ جو ہے تانو تشنی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, وہی لوگ جو آج تک غریب نواز کے پیارے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی تعریف کر رہے تھے, آج وہی لوگ تانو تشنی دے رہے ہیں. میرے دوستو اس لیے میرے استاد گرامی بقا علامہ مسعود احمد برکاتی نے کہا تھا, اے لوگوں میں آپ کو بتاؤں, اس بھولی بھالی عوام پہ کبھی اعتماد اور بھروسہ مت کرنا, کیونکہ کبھی بھی اپنے آپ کو پلٹ سکتی ہے. میرے دوستو اللہ کا مقدس ولی ہے جس نے سارے لوگوں کو مذہب اسلام کی شعاعوں سے آشنا کر دیا ہے. آج جب وقت آیا ہے, لوگوں نے تحقیق نہیں کی ہے, بغیر تحقیق کے چرواہن کی بات پہ اعتماد کر لیا ہے. میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا غور تو کیجئے گا, اللہ کا مقدس ولی ہے, لیکن اب جب عدالت سے جا رہا ہے,
आंखें नीची हैं, आंखें डबडबाई हुई हैं, जिस्म लरस रहा है कि आखिर मामला क्या है। जाने के बाद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने हुजरे में पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाया और कहा, ऐ गरीब नवाज, क्या आपने मुझे इसी दिन के लिए खलीफा बनाया था? आज मेरी इज्जत पे वार हो रहा है, गरीब नवाज मेरी मदद फरमाइएगा। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है, मेरे गरीब नवाज का पावर देखिएगा, गरीब नवाज की ताकत देखिएगा, गरीब नवाज का मामला देखिएगा। इधर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा है, उधर हजरत गरीब नवाज ने अपने चाहने वालों से कहा है, ऐ लोगों, अजमेर की धरती को संभालो, आज मेरा खलीफा दिल्ली की सरजमीन पर बख्तियार काकी परेशान है, मैं वहां जा रहा हूं। इसलिए शायर ने कहा था कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, और कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे दोस्तों, हजरत गरीब नवाज ने अपने मुरीदों से कहा। कहने के बाद हजरत गरीब नवाज वहां से पैदल चल दिए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा, राजस्थान की सरजमीन से गरीब नवाज निकले हैं। निकलने के बाद इधर अल्लाह का मुक़द्दस वली हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सर को सजदे में रख करके कहते हैं, मौला अब तू ही मुहाफिज है, तू ही इज्जत की हिफाजत करने वाला है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। कहने के बाद ज़ारो कतार रो रहे हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज दुनिया की मामलात में देख लीजिएगा, अगर जिसकी थोड़ी सी इज्जत हो जाए, लोग उससे कितना हसद करने लगते हैं, कितना बुग़्ज़ करने लगते हैं, कितने दुश्मन उसके पैदा हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, यही अल्लाह के मुक़द्दस वलियों का मामला रहा है, क्योंकि इस अवाम ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। हमारी माँ अम्मा आयशा पे भी तोहमत लगाई, उसके बाद बड़े बड़े सहाबा कराम पे तोहमत लगाई, उसके बाद अल्लाह के मुक़द्दस वलियों पे भी तोहमत लगाई गई। मेरे दोस्तों, हालात कैसे भी हो, डरना नहीं चाहिए, हालात का दिल खोल करके मुकाबला करना चाहिए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सर को सजदे में रखा है, बारगाह इलाही में सरो कतार रो रहे हैं, दुआएं करते हैं, मौला अब मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हवाले है। इधर अपने पीर हजरत गरीब नवाज को भी याद करते हैं। अल्लाह अकबर। इधर गरीब नवाज को इत्तला हो गई है, गरीब नवाज भी निकले हैं। निकलने के बाद तीसरे दिन, मेरे दोस्तों, अल मुख्तसरन समझिएगा, जब अदालत का टाइम आ गया, तीसरे दिन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 3 रोज तक अपने हुजरे से नहीं निकले हैं। तीसरे दिन जब अदालत का वक्त आया है, सारे लोग जमा हो गए हैं। अब दिल्ली उसके अतराफ में भी ये शोहरा हो गया है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गलत काम किया है। अब सारे लोग मजमा आ गया है सिर्फ मजा उड़ाने के लिए। अल्लाह के मुक़द्दस वली के साथ ऊपर हंसने के लिए सारा मजमा इकट्ठा है, ठाठे मारता हुआ मजमा भी है। हजरत शमसुद्दीन अल्तमश भी बैठे हुए हैं। इतने में मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया गया। बुलाने के बाद कहा, शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा हुजूर बताइएगा, क्या आप अपनी सफाई पेश करते हैं? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, मेरी कोई सफाई नहीं है, बल्कि ये बच्चा मेरा नहीं है। इतना कहने के बावजूद वो जो है चरवाहन आप पे बराबर इल्जाम लगा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मामला जो है वक्त बढ़ता गया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपनी सफाई में 2-4 बातें भी कही, लेकिन कोई मानने को तैयार ना हुआ। अल्लाह अकबर। आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त में हजरत शमसुद्दीन ने कहा, ऐ गरीब नवाज, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं या फिर फैसला सुना दिया जाए? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, मेरी सफाई में मेरे पास कोई मामला नहीं है, फैसला सुना दिया जाए। इधर शमसुद्दीन अल्तमश ने फैसले का ऐलान किया है, उधर अदालत के दरवाजे पर एक अल्लाह के मुक़द्दस वली, हिंदुस्तान का राजा, प्यारा ख्वाजा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने दस्तखत की है। कहा शमसुद्दीन फैसले को टाल दिया जाए, फैसले को कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। अल्लाह अकबर। जैसे ही गरीब नवाज अदालत के अंदर आए, आने के बाद जैसे ही घुसे, अदालत में आए हैं, हजरत शमसुद्दीन अल्तमश भी अपना तख्त शाही छोड़ करके खड़े हो गए। कहा हुजूर आपको आने की जरूरत कैसे हुई? अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लोग जो ये कहते हैं अल्लाह के वलियों में कोई ताकत नहीं है, अल्लाह के वलियों में कोई पावर नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, गरीब नवाज का पावर देखो, मालूम हो जाएगा कि अल्लाह के मुक़द्दस वलियों का पावर क्या है। हजरत गरीब नवाज अदालत के अंदर घुसे हैं। अदालत शमसुद्दीन
التمش کی عدالت لگی ہوئی ہے. حضرت غریب نواز آئے ہیں, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کی سروں کو جھکا کر کے اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا آج عزت کی حفاظت تو ہی کرے گا. میرے دوستو غریب نواز آئے, آنے کے بعد آپ نے اس عورت سے کہا, آپ نے شمس الدین التمش سے کہا, اے شمس الدین التمش, کیا میں اس چرواہن سے بات کر سکتا ہوں؟ حضرت شمس الدین التمش نے کہا جی حضور بات کر سکتے ہیں. غریب نواز نے پہلی بار پوچھا, اے عورت ذرا سچ سچ بتا دے, یہ الزام جو میرے پیارے بختیار کاکی پر لگایا کس کی وجہ سے لگایا؟ عورت جو ہے بالکل نڈر ہو کر کے بولی, غریب نواز یہ الزام نہیں ہے بلکہ یہ سچی کی حقیقت ہے کہ غریب نواز تمہارے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی نے میرے ساتھ غلط فعلی کی ہے. اتنا کہنے کے بعد غریب نواز نے دوسری بار کہا کہ اے عورت سچ سچ بتا دے معاملہ کیا ہے, سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے, سچ سچ بتا دے اس معاملے کی حقیقت کیا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنے کے باوجود وہ عورت نڈر ہو کر کے بولی. بھری عدالت کے اندر اس نے کہا کہ غریب نواز آپ کو بھی بھروسہ نہیں ہے, یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بچہ ہے جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے. اللہ اکبر. جب اتنا سنا ہے تو اللہ کے مقدس ولی کو جلال آیا ہے, ہندوستان کے راجہ معین الدین اجمیری کو جلال آیا ہے. کہا ہے عورت تو سچ بتا رہی ہے یا پھر اسی بچے سے معاملے کی تحقیق کر دی جائے؟ اللہ اکبر. اتنا کہا ہے شمس الدین کی عدالت کے اندر سناٹا چھا گیا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے, اس معاملے کی تحقیق کیا ہوگی. میرے غریب نواز میں جلال نے کہا تھا عورت سچ سچ بتا دے ورنہ یہ جو بچہ تیرے پیٹ کے اندر پل رہا ہے یہی گواہی دے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے. اللہ اکبر. اتنا غریب نواز نے کہا ہے. عورت حیران و پریشان ہو گئی. اب وہ لوگ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ الزام لگوائے تھے وہ بھی حیران و پریشان ہیں, ایک دوسرے کی بغل دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اتنے میں اس عورت نے دبدبی آنکھوں سے کہا ہے, دبی ہوئی آواز سے کہا ہے, غریب نواز آپ کو بھی یقین نہیں ہے یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ آپ کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. غریب نواز جلال میں آئے, آنے کے بعد آپ نے چھڑی اٹھائی, اٹھانے کے بعد اسی چرواہن کے پیٹ پر لگائی اور کہا ہے عدالت کے لوگوں سنو, یہ عورت سچ نہیں بتائے گی بلکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہی حقیقت بتائے گا. میرے غریب نواز نے چھڑی لگائی, لگانے کے بعد کہا ہے بچے جو تو اس کے پیٹ میں پرورش پل رہا ہے جو تو اس کے پیٹ میں ہے تو ہی بتا دے کہ میرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا اس میں کیا معاملہ ہے. میرے دوستو آپ ذرا غور کیجئے گا, اللہ کے مقدس ولیوں کا پاور دیکھیے گا کہ اللہ کے ولیوں کا پاور صرف دنیا میں موجود رہنے والے انسانوں پہ نہیں بلکہ ماؤں کے پیٹ میں پلنے والے بچوں پہ بھی چلا کرتا ہے. میرے غریب نواز نے چھڑی اٹھا کر کے اشارہ کیا. اللہ اکبر. عدالت کے اندر سناٹا چھا گیا ہے. سناٹا چھانے کے بعد اندر سے بچے نے آواز دی ہے, شمس الدین التمش میں جو ہوں حضور غریب نواز کے پیارے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا اس میں کچھ رول نہیں ہے بلکہ میرا باپ ایک چرواہا ہے جو ادھر بکریاں چراتا تھا, اس نے اسی کے ساتھ غلط سنبھال کر کے میں اسی کی نسل سے ہوں اور اسی کا بچہ ہوں. قطب الدین بختیار کاکی بالکل بے قصور ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو عدالت کے اندر جب بچے نے پیٹ سے آواز دی ہے فیصلہ ہو گیا. شمس الدین التمش نے اس عورت کو جو ہے سزا کے لیے بھیج دیا. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس ولی کی عزت کو اپنے مقدس ولی کے ذریعے سے بچا لیا ہے. میرے دوستو یہ ہے غریب نواز کی طاقت, یہ ہے غریب نواز کا پاور, یہ ہے غریب نواز کی عزت و شان. اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا.